آج اس زمانے میں لوگ معاشی طور پر بڑے خوشحال ہو چکے ہیں، علم بہت آگے بڑھ چکا ہے، سائنس نے بے پناہ ترقی کر لی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس وقت فلاحی معاشرہ نظر نہیں آتا۔ وہ ممالک جن کے ہاں سوشل سیکیورٹی اور سوشل جسٹس کے سسٹم موجود ہیں، وہ بھی فلاحی معاشرے کو حاصل نہیں کر پائے۔ سب سے زیادہ فلاحی معاشرے کے کلیم کے جو دعوے دار ہیں وہ اسکینڈینیویا کے ممالک ہیں، مگر ان کے ہاں بھی صرف عدل ملتا ہے اور فلاحی معاشرے کے جو باقی لوازم ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اور آج تک اگر مکمل فلاحی معاشرہ کہیں قیام ہوا اور رہا، وہ مدینہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلاحی معاشرہ قائم کیا اور اس کے ثمرات انسانیت نے اٹھائے۔ تو جب ہمارے ذہن میں فلاحی معاشرہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا تصور بھی موجود ہونا چاہیے کہ وہ اس میں کیا کمالات اور کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے کیا تحفظات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فلاحی معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ 3 چیزیں ہر انسان اون کرتا ہے، ایک اس کی جان ہے، ایک اس کا مال ہے اور ایک اس کی ناموس ہے۔ پہلے جب تک یہ تینوں چیزیں اس کی محفوظ نہ ہوں مکمل طور پر، ہر دست برد سے باہر ہوں، تب تک کہ فلاحی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فلاحی معاشرہ میں سیکیورٹی اور تحفظ کس حد تک حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی حضر موت سے مدینے تک آئے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ کیا آج کوئی ایسا معاشرہ موجود ہے؟ ویسٹ میں آپ چلے جائیں، آپ گاڑی باہر کھڑی کر دیں اور اس میں کوئی بیگ بھول جائیں تو 1 گھنٹے بعد جب آپ کہیں باہر سے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے شیشہ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے اور بیگ موجود نہیں ہے، بھلے بیگ خالی ہی ہو۔ گھر سے آپ کہیں باہر چلے جائیں تو جب لوٹ کے آئیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ کا گھر خالی کر دیا گیا ہے۔ اور اگر بجلی چلی جائے یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ڈارک ہو جائے یا کیمرے آف ہو جائیں تو جو کچھ بے حرمتی اور بدکرداری کے مظاہر ہوتے ہیں وہ الگ۔ تو کوئی معاشرہ آج یہ کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ آج سفر کرنے والی کوئی بھی عورت اس شکل میں محفوظ نہیں ہے جو آپ کے زمانے میں محفوظ تھی۔ لوگوں کی تمام جان و مال محفوظ تھی، عزتیں محفوظ تھیں، ان کے نظریات محفوظ تھے، سارا کچھ محفوظ تھا۔ جس معاشرے میں یہ تینوں تحفظات حاصل ہوں وہ معاشرہ فلاحی معاشرے کہلوانے کا حقدار ہے۔ جتنے معاشرے اس وقت ہیں ان میں عدل کی پریکٹس تو نظر آتی ہے کہ ان کے ہاں عدل کا سسٹم اور عدل کا نظام رائج ہے، مگر جو چیز معاشرے کو فلاحی بناتی ہے اسلام نے وہ 2 چیزیں اضافی دی ہیں جو کسی اور معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ عدل سے آگے بڑھتے ہوئے احسان ہے، احسان
احسان کیا ہے؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ ٹرین یا بس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی کمزور عمر رسیدہ مستورات آپ کو نظر آتا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں باقی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں۔ یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، آپ کا اور اس کا ٹکٹ ایکول ہے، برابر ہے، مگر آپ نے احسان کیا، اپنے حصے میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ محبتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور معاشرے کو فلاحی بنانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اور اسلام نے تو کمال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمال کر دیا کہ اسے تیسری چیز عدل اور احسان کے بعد مسلمانوں کو ایثار سکھایا، ایثار کی دعوت دی، ایثار کی تربیت دی۔ اب ایثار کیا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بس یا ٹرین کی مثال دی کہ کوئی کسی بیمار یا کمزور کو یا خاتون کو دیکھ کے اپنی سیٹ ہی چھوڑ دے، اپنا رائٹ ہی ترک کر دے کہ اے میری بہن یا اے میرے بزرگ آپ یہاں تشریف رکھیں۔ ایثار ہے اپنا حق چھوڑ دینا، اپنے رائٹ سے دستبردار ہو جانا۔ جب ان تین کیٹیگری کے تحت جو معاشرہ ورک کرتا ہے کہ عدل بھی میسر ہو، اور عدل صرف حکومت نے نہیں دینا ہوتا، صاحب حیثیت نے دینا ہوتا ہے، صاحب قوت نے دینا ہوتا ہے، بڑوں نے دینا ہوتا ہے، طاقتوروں نے دینا ہوتا ہے، تو حکمرانوں نے دینا ہوتا ہے۔ عدل بھی میسر ہو، جذبہ احسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہوں، اور ایثار کرتے ہوئے معاشرے کو انتہائی فلاحی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔